گھر نہیں بھیجنا. اب کیا کرنا؟ استاد کو ایک راستہ نظر آیا, چلو بچے کو سبق دیتے ہیں, اور اتنا سبق دیتے ہیں کہ ایک دن میں جتنا یاد کرنا تھا 5 دن کا سبق دیتے ہیں. وہ سبق یاد نہیں کر پائیں گے تو ان کو وہاں نہ ملیں گے, ان کو بولیں گے آپ کا سبق نہیں سنایا تو گھر نہیں بھیجنا. اس بچے نے یہ سوچا کہ اتنا سبق تو یاد ہونے والا نہیں, لیکن اس کو ایک بات یاد آئی کہ اس کی ماں کہا کرتی کہ اللہ ہر ایک چیز کر سکتا ہے. انہوں نے سوچا میرا استاد کہتا ہے ہر ایک چیز پر اللہ قادر, اللہ کر سکتا ہے. انہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھ کو اٹھایا, اللہ سے دعا مانگنے شروع کی, اور اللہ نے جتنا سبق دیا تو سارا کا سارا یاد دلا دیا. شام میں بچہ گیا استاد کے پاس, استاد محترم میرا سبق سن لے. استاد اندر سے خوش کہ بچہ تو سبق یاد نہیں کر سکتا, کیونکہ سبق ایک دن کا نہیں 5 دن کا سبق ایک دن میں سنانا ہے. بچے نے پڑھنا شروع کیا, صفحے سے لے کر آخر تک بہترین سنا رہا. استاد مجبور, اب تو بچے کو بھیجنا پڑے گا. استاد نے کہا جاؤ اور جمعے کی شام تک آپ واپس آ جائیں گے. بچہ گیا. گھر جانے کے بعد دروازے پہ کنڈی لگی تھی, دستک لگائی, امی جان. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں بایزید بستامی بول رہا ہوں. کہا کہ میرا کوئی بایزید نہیں, میرا بایزید تو مدرسے کے اندر ہے, اور جب تک وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں بنتا وہ آنے والا نہیں. تم کوئی اور ہو, میرا بایزید نہیں, واپس چلے جاؤ. بچہ رونے لگا, گر گرانے لگا. ایک بیوہ ماں کی بچہ, اور ماں کا دل بھی روتا ہوگا, لیکن انہوں نے دلوں پر پتھر باندھا نہیں. بچے کو کامیاب بنانا ہے, بچے کو اللہ کا نیک بندہ ہے. وہ بچہ روتا ہوا گر گراتا ہوا دوبارہ مدرسے کے اندر چلا گیا. جب پہنچتا فوراً استاد کی نظر پہنچتی, بلاتا بایزید ادھر آ گئے, آخر کیا بات ہے اتنی جلدی واپس آ گئے. انہوں نے ساری تفصیل سے واقعات سنائے. استاد نے اپنے گلے سے لگایا, اور ایک وقت آیا کہ وہ بچہ 16 سال کے بعد اللہ کا نیک بندہ بن کر واپس آیا. جب گھر گئے, گھر جانے کے بعد دستک دی, گھر میں بایزید بستامی بول رہا ہوں. فوراً ماں نے دروازہ کھولا, اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد کہا کہ رکو بیٹا, میں تمہارے لیے دودھ لاتا ہوں, میں تمہارے لیے فلاں فلاں کھانا لاتا ہوں. آج 16 سال کے بعد میری پہلی ملاقات ہے, لیکن یہ تمام چیزیں لانے سے پہلے میں جاتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, 2 رکعت نمازیں پڑھتا ہوں. 2 رکعت نمازیں پڑھی اور دعا مانگی, اللہ میری خواہش مکمل ہو چکی ہے, اب تیرا جب دل کرے اس دنیا سے مجھے اٹھا لے. ماں سجدے میں تھی اور روح قبض ہو گئی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کی قربانی دیکھیے. ماں نے اپنے دلوں پر پتھر باندھ کر اس بچے کو تعلیم دیا, اور وہ بچہ کتنا وفادار مانا تھا, کہ ماں کی کتنی باتیں مانا کرتا تھا, کہ ماں کی ہر ایک بات کہ تمہیں ولی اللہ بن کر واپس آنا ہے. وہ بات بیٹا دروازے سے واپس چلا گیا, اور ولی اللہ بن کے آپ کے ماں کے سامنے رہے. کامیابی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے. کیا کون سی ہاتھ ہے؟ ماں کی ہاتھ, ماں کی دعائیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیارا نام کیا ہوگا. پڑھ کے دیکھو کتاب ہستی میں ماں سے پیارا کا نام کیا ہوگا, اور جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ, لیکن ایسی ماں آپ نے بننا ہوگا. اگر آپ بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے 6:30 بجے مدرسے کے اندر جائیں اور 6:30 بجے جامعہ کے اندر پہنچے, تو آپ نے 5:30 بجے اٹھ کر قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ 5:30 بجے اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے قربانی دیں گے, یقین مانے یہ وہ اولاد ہوں گے, آپ چاہے کتنا بھی گنہگار ہو, یہ انگلیاں پکڑ پکڑ کر آپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. ایک واقعہ سناتا ہوں, بات ختم کیا جاتا ہے. ایک انسان بہت گنہگار تھا, بہت گنہگار, بہت زیادہ گناہ کرتا تھا. ایک وقت آیا اس کا انتقال ہو چکا. اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ جو میرا شوہر ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہے, سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اس کو ڈس رہے. وہ پریشان ہو گئی, روزانہ ذکر و اذکار کر کے بخش رہی, لیکن عذاب کے اندر مبتلا ہے. اس کے کئی مہینے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ جو میرا شوہر کل جہنم کی طرف عذاب میں تھا اور آج جنت کے باغات میں ٹہل رہے. انہوں نے پوچھا اپنے شوہر سے آخر اس کی وجہ کیا ہے, کہ کل آپ جہنم میں تھے, اللہ کا عذاب برداشت کر رہے تھے, اور آپ جنت کے باغات میں ٹہل رہے. انہوں نے کہا کہ جس بچے کو تم نے جنا پیدا کیا اس بچہ آج مدرسہ گیا, اور مدرسے میں جانے کے بعد اس بچے کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. اللہ نے اس بنا پر مغفرت کر دی کہ جس کی اولاد میری تعریف بیان کر رہا ہوں اس کے بعد تمہیں جہنم میں نہیں رکھ سکتا. اگر ایک بسم اللہ کی برکت یہ, اگر بسم اللہ کی فضیلت یہ ہے, ایک گنہگار انسان کو جنہوں نے ساری زندگی لاپرواہی میں گزار دی, بسم اللہ کی برکت سے اللہ جنت میں ڈال دے, پھر اندازہ لگائے
اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، اگر آپ کی بچی عالمہ بن گئی، قاریہ بن گئی، تو آپ کو کس مقام پر پہنچائیں گے؟ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے آج آپ نے قربانی دی، آج آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، آپ کو پریشانی برداشت کریں گے، اور سب سے بڑی جو آپ نے قربانی دینی ہے وہ دین کی قربانی دینی ہے۔ سوتے رہتے 8 بجے تک، 9 بجے تک سوتے رہتے، پیرنٹس کا بلا رہے بچوں کو 9:30 بجے 10 بجے، ارے بھائی پڑھنے کا ٹائم صبح ہے، آپ خود سوئیں تو بچے کا اٹھیں گے؟ بھائی بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے، اگر ہم نہیں پڑھتے نمازیں، بچے کو بول رہے اٹھ جاؤ، کائے کو اٹھیں گے وہ؟ کیوں اٹھیں گے وہ؟ آپ نے خود اٹھنا، آپ کو دیکھ کر بچہ اٹھیں گے۔ وقت ہو چکا ہے، ماں کی محبت سے، دعائیں سے بچے پرواز کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ آج میں کامیاب ہوں، آپ کے پاس کچھ بول رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ہستی کی ہاتھ ہے، وہ میری ماں ہے، جن کی دعاؤں نے، محبتوں نے یہ مقام دلایا ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا ہوں۔ تو آپ اپنی بچوں سے محبت کریں، اور بچوں کی محبت پہ سب سے بڑی جو قربانی آپ کو دینی ہے کہ روزانہ آپ کو 5 بجے سے پہلے ہوشیار ہونا ہے، ہوشیار کے بچوں کو اٹھانا ہے، خود بھی نمازیں پڑھنی ہے، بچوں کو نمازیں پڑھانا ہے، اور خود بھی قرآن پڑھنا، بچوں کو قرآن پڑھنے کی ترتیب دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے